2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ جنازے میں شرکت کی، جنازے کے بعد پھر ایک جگہ پہ بچوں نے کہا کہ ہمیں جوس پلاؤ، تو دکان پہ پہنچے تو ساتھ ایک بزرگ ہمارے یہ بڑے بھائیوں سے ذرا آگے عمر کے ہوں گے، 50-60 سے کراس کر چکے ہوں گے، تو انہوں نے گھی کی جو ہلکے ریٹ والا گھی ہوتے ہیں ان کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی۔ حالانکہ ہم ان کو دیکھتے تھے وہ ایک لمبے عرصے سے سائیکلوں کا کاروبار کرتے چلے آ رہے ہیں، سائیکلوں کو پنچر لگانا، مرمت کرنا۔ جب میں جوس والی دکان کے سامنے گزرا تو میں نے تھوڑا دوسروں سے بھی اشارے میں پوچھا، لیکن کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ پھر وہ خود ہی قریب آ گئے، میں نے کہا چچا خیر تو ہے، آج تو آپ نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، پہلے تو آپ کی دکان تھی، اس میں آپ ہوتے تھے، بڑی محنت سے کام کرتے، صبح کو آتے تھے، ظہر کو واپس جاتے، پھر ظہر کے بعد آتے، شام کو واپس جاتے، تو اس میں روزی نہیں تھی۔ کہتے بس نہ پوچھیں، یعنی کافی حد تک انہوں نے 1-2 مرتبہ نا پردہ دینے کی کوشش کی۔ البتہ میں سمجھ گیا کہ بھئی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی غمگین راز ہے، غمگین خبر ہے، تو میں نے ٹٹولا تھوڑا سا، پھر بتا بس آج کل کون سی اولاد وفا کرتی ہے، یعنی زخم تھوڑا سا پھوٹنے لگا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ کہتے اس وجہ سے کہ بیٹے نے کہا ہے بابا اپنا کرو اپنا کھاؤ، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کہتے اس بیٹے نے یہی کہا، حالانکہ اس کی روزانہ کی آمدنی 3000 ہے، 3000، 2800، 3200، یعنی اس کے لگ بھگ ایوریج 3000 اس کی آمدنی ہوتی ہے، 500 مجھے دیتا ہے۔ مجھے کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، میں یہ کام کرتا ہوں، آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنا کریں۔ کہتے ایک اور میرا بیٹا تھا، میں اس کے پاس گیا، اس کو یہی بتایا بیٹا میں آج کل کسی روزگار کی تلاش میں ہوں، کوئی نوکری تلاش کر رہا ہوں۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا ذرا شرم و حیا کرے گا، اس کا کاروبار جو ہے اس بیٹے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے اور اچھا کاروبار چل بھی رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے بھی یہی الفاظ کہ جی بابا زمانہ آگے ہے کہ اب ہر آدمی خود کمائے خود ہی کھائے، اس لیے کوشش کرے کہیں آپ کو نوکری مل جائے۔ تو پھر اس نے جو غمگین باتیں ظاہر کی، جو دل کو ہاں کو کھا جانے والی باتیں، کہ میں نے ساری زندگی ان کے لیے کیا، ان دونوں کی شادی کی، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کو سنبھالا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ۔ میں کہا کتنا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں بس 250-300 بچ جاتا ہے اس میں۔ تو 250-300 کہاں، 3000 کہاں؟ تو یہ حال ہے آج کل کی اولادوں کا۔ ایک تو ہے نا جہالت ہو، جہالت کے اندر جو ہے کسی کو پتہ نہ ہو۔ آج کون سی چیز ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جب میں اپنے والد کو اس طرح کہہ رہا ہوں، کل کو میری اولاد اگر مجھے کہے تو پھر کیا بنے گا؟ تو ساتھ ہی اس جوس والے نے بھی 1-2 باتیں سنا دی۔ اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو، کچھ عرصہ قبل ایک آدمی نے اپنے باپ کو 2.5 لاکھ کے اندر بیچ دیا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار آپ اپنے والد کو روٹی تو نہیں کھلا سکتے، کبھی کسی کے تھڑے پہ بیٹھا ہوتے، کبھی کسی کے پاس بیٹھے، کبھی تو آپ مجھے کتنے میں اپنا باپ بھیجو گے؟ اس نے کہا 2.5 لاکھ۔ اس نے 2.5 لاکھ نکال کے دیا، لے کے چلا گیا۔ لیکن اس نے شرم و حیا کی، اس کے والد کو جو ہے مہمان کی طرح رکھا، اس کی خدمت کی، کپڑے دھوئے، سارا کچھ کیا۔ اتنا اس نے مہربانی کی اس کے والد نے اس سے کہ بھئی میرا بیٹا تو ہی ہے، وہ تو میرا بیٹا، اس کی وفات تو نے دیکھ لی، تو میں ساری زمین جو آپ کے نام کرتا ہوں۔ تو اس کے نام تقریباً 15 ایکڑ تھے یا سے کم و بیش قریب تھے، تو اس کے نام کرا دی۔ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں اس نے خریدنے والے نے اس کے بیٹے کو فون کیا، بھائی اپنے باپ کو کفن دفن تو نے کہا بھائی آپ خود ہی کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی وہ ڈسکس کرنے لگے، بھائی وہ زمین جو بابا کے نام تھی، وہ کہتے وہ چلتے چلتے پھر آیا، اس نے کہا بھائی زمین تو جو آپ لینے کے لیے آئے ہیں، پہلے مجھے زمین کا قبضہ تو جس پہ وہ میرے نام ہے، میں نے زمین ان سے لے لی تھی، انہوں نے مجھے دے دی تھی، یہ میرے نام ہے، سارا کچھ کاغذات میرے ساتھ ہے، جو کچھ آپ نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی وہ کچھ آپ کو مل چکا۔ کہتے پھر روئے پیٹے کہ میرا باپ تھا فلاں تھا۔ کہتے کہ جب تیرا باپ تھا تو نے خدمت تو یہی کیا، 2.5 لاکھ لے کے کھا کے ہڑپ کر گیا۔ کہتے پھر مان اس بات پہ ہوا
کہ فرنٹ وہی خریدار لے گا، باقی پیچھے کچھ زمین اس کو دے دی، چلو بھائی تو اگر کہتا بھی ہے میرا گزارا نہیں ہوتا تو تجھے یہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اولادوں کا حال، والدین کو مارنا پیٹنا۔ ایک دفعہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ بابا لڑکے نے اپنے باپ کے منہ پہ جوتے مارے، کسی نے اپنے والد کو گولی مار دی، بلکہ اگلے دن ایک ویڈیو چل رہی تھی فیس بک پہ تھی یا یوٹیوب پہ تھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے، تو وہ صحافی انٹرویو لے رہے تھے، بھائی آپ نے اپنے باپ کو کیوں اس طریقے سے بےایمانہ طور پر قتل کیا، کیسے قتل کیا؟ تو کیسے کا لفظ سن کر تھوڑے سے میں نے 1 آدھ منٹ سنا، بس میرے تو پھر بس ہو گئے، میں دیکھ ہی نہیں سکا اس کو آگے کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ تو اس نے کہا میں نے پہلے کلہاڑے سے باپ کا سر الگ کیا، پھر اس کو سارے جسم کو کیما بنایا اور نہر میں نے بہا دیا۔ تو اتنے الفاظ میں نے سنے، بس اللہ مہربانی کرے، اس قوم پہ اللہ ہی رحم کرے، ان افراد پہ اللہ ہی رحم کرے جن کے دلوں کے اندر سے رحم نکل چکا ہے۔ اب وہ چاہے وہ اس وجہ سے کہ والدین نے تربیت نہیں کی، اس کے اندر بھی بہت زیادہ قصور ہے والدین کا، کہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ اچھی درسگاہ پہ پہنچایا نہیں، اچھے استاد کے بعد پہنچایا نہیں ہے، تو اولاد تو جاہل نکلنی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، ان کے اخلاق کردار سدھاریں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے ہی درندے بن جائیں۔